اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، یعنی اپنے معبودوں کی مدد کرو کہ ان کا دشمن ابراہیم آ چکا ہے، ابراہیم کو جلا دو تاکہ یہ ہمارے بتوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اندازہ کریں، مت ایسی ماری بھی ہے، معبودوں نے تمہیں بچانا تھا اور تم معبودوں کو بچانے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے لگے ہو۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی بن جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ تکلیف میں پڑ جائے، بس اتنی ٹھنڈی ہو کہ وہ اس کی تپش کو محسوس نہ کریں اور ایک نارمل ایکسپیرینس ان کے اوپر ہو، ٹھنڈی ہو اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ بن گئی۔ پورا رکوع جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، اور اس میں بھی خصوصاً ان کی زندگی کا وہ واقعہ جو انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، اور اس میں کئی ایک مورل لیسن ملتے ہیں، میں وہ ساتھ ساتھ کور کروں گا انشاءاللہ تعالی، کوشش کروں گا کہ اس میں جو بظاہر چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اب کس سے پہلے؟ قرآن کے نزول سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اس کا ذکر پیچھے گزر چکا۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس کا تعلق اس پورشن کے ساتھ بنتا ہے اگر وہاں سے رکوع سٹارٹ کیا جاتا، کیونکہ یہ بات اس کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے پہلے اور قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں، اور تینوں جو آسمانی مذاہب ہیں، جیوز، کرسچنز اور مسلمان، ان کے درمیان ایک کامن بانڈ ہے۔ اس لیے دیکھیں اب جو اسرائیل اور فلسطین اور عرب ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ کروایا گیا امریکہ کی جانب سے، ابراہیم اکارڈ، اسے ابراہیم علیہ السلام کا معاہدہ کہا گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ پرسنالٹی ہیں جن پہ تینوں مذہب مشترکہ طور پر ایگریڈ اپان ہے، کیونکہ جیوز تو اپنے آپ کو ویسے ابراہیمی کہتے ہیں نسل، اور وہ تو اتنے کٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیوز کے علاوہ کوئی اور اس مذہب کو قبول بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو تبلیغ کرتے ہیں، ان میں تبلیغ کرنا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بائی برتھ بنی اسرائیل ہوگا، اور اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی جو اولاد ہے، ان کے بیٹے تھے یعقوب، انہی کا لقب تھا اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے، وہ بنی اسرائیل کہلائے، 12 قبیلے۔ پھر کرسچنز ہیں، ان میں تبلیغ کا رجحان ہے، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے نہیں گئے تھے، وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر تھے، اور بنی اسرائیل کے وہ آخری پیغمبر تھے، ان پہ حجت تمام کر دی۔ لیکن بعد میں انہوں نے کرسچینٹی کو پھیلایا، ان کے ماننے والوں نے پوری دنیا کے اندر، اور پھر ایک غیبی تائید آ گئی۔ کانسٹنٹائن II نے جب کرسچینٹی قبول کی تو پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی۔ 4 صدی عیسوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ کوئی 250 سال پہلے، 337 عیسوی کے اندر، اس وجہ سے پھر وہ کرسچینٹی پھیل گئی، اور تیسرے مسلمان ہیں۔ ہم تو اپنے دین کو کہتے ہی دین ابراہیمی ہے۔ حج کے موقع کے اوپر قربانی ہوتی ہے تو ہم اسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیمی تھے، اپنے دین کے اعتبار سے بھی، نسل کے اعتبار سے بھی،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. جیوز یہ مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل، اور ان سے یہ نسل آگے چلی ہے. وہ عرب کے لوگوں کو بھی نسلاً ابراہیمی مانتے ہیں. باقی وہ ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، لیکن نسل کے اعتبار سے وہ عربوں کو ابراہیمی مانتے ہیں. اور اب جو ان کے ماڈرن یہودی آئے ہیں وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام جو ہیں وہ عربیوں کے لیے پیغمبر تھے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے پیغمبر تھے، ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. جو آج کل کے ماڈرن یہودی ہیں، جب یہ بین المذاہب کانفرنس ہوتی ہے وہاں پہ وہ یہ بات کرتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کو وہ پیغمبر کے طور پر ایکسپٹ کرتے ہیں. ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمارے تو ایمان کا تقاضا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا. لیکن ان کے لیے یہ بڑی بات ہے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے سخت نفرت کرتے ہیں. وہ تو نعوذ باللہ انہیں دجال سمجھتے ہیں، اور کرسچن سے وہ اس اعتبار سے نفرت کرتے ہیں کہ کرسچنز نے ایک انسان کو خدا کا بیٹا مان لیا، اسے خدا تسلیم کیا. جوز جو ہیں وہ توحید میں بڑے راسخ العقید ہیں. آج کے جوز بڑی سختی سے ایک گاڈ کے ماننے والے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جتنی سختی سے وہ توحید کے اوپر گامزن ہے، وہ سختی ویسے ہی ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی انسان خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور کرسچن سے سخت نفرت کرتے ہیں، اور وہ نفرت اس حد تک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے بھی وہ نفرت کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کو پیغمبر مانتے ہی نہیں ہے تو انہوں نے نفرت ہی کرنی ہے. یہ تو مسلمانوں کی کچھ نصیب ہی ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. مرتبے کا فرق قرآن میں آیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ کے رسول ہیں، بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن ایمان لانے میں سب کے سب برابر ہیں. تو بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی تھی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے. اذ قال لأبیہ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومی، اور اپنی قوم سے. اب یہ ابی سے مراد ان کے والد ہیں یا چچا ہیں، یہ اختلاف ہے. یہ میں پہلے کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے آج تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم باپ ہی کہہ لیتے ہیں، والد نہیں کہتے کیونکہ اختلاف ہے. چچا کے لیے بھی باپ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، ما هذه التماثیل، یہ کیسی مورتیاں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جس کی تم پوجا کرتے ہو اور اس کے اوپر دھیان لگا کر بیٹھے رہتے ہو، معتکف رہتے ہو، اعتکاف کرتے ہو، مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، مراقبہ کر رہے ہو آج کی لینگویج میں. اب اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. ہونا تو چاہیے تھا کہ دلیل پیش کرتے کہ آباء و اجداد کے پاس کوئی اللہ کا پیغام آیا کہ آپ نے یہ مورتیاں بنانی ہیں. نہیں، بس سن سنا کے سننی ٹنی، یہ وہی والی بات ہے. آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کا فتویٰ بڑا گاڑا ہے. قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم، بے شک تم بھی، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اور تمہارے باپ دادا بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے. ابراہیم علیہ السلام کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتے تھے، بالکل توحید کو ننگی تلوار کی طرح بیان کرتے تھے. انہوں نے کہا مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ بے شک تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں رہے ہیں.
قالوا، تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہیں کہ ہم سے ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں؟ جو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ایک خدا کی؟ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دلائل سامنے رکھ رہے ہیں۔ قال، تو انہوں نے فرمایا، بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لیکن ان کو کہا کہ تمہارا رب بھی وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہوا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس سچی بات کے اوپر گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آسمانوں زمین کا بنانے والا ایک اللہ ہے اور اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہوا ہے۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، یہ عموماً یہاں پہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، واللہ، باللہ، تاللہ، عربی تو بولتے ہیں، یہ تینوں انداز ہیں قسم کے۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، مجھے اللہ کی قسم کہ میں بالضرور تمہارے ان بتوں کا بندوبست کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم چلے جاؤ گے یہاں سے پیٹھ پھیر کر۔ باقی جگہ آتا ہے کہ وہ کسی اینول گیدرنگ میں جا رہے تھے، کوئی میلہ لگتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا توریتن، اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ حقیقتاً وہ بیمار نہیں تھے، لیکن انہوں نے توریہ کیا، یعنی بیمار روحانی طور پہ میں تکلیف اور کوفت کا شکار ہوں کہ میری قوم جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ اسے کہتے ہیں توریہ کرنا۔ یہ جان بچانے کے لیے حکمت کے تحت ذو معنی جملہ بولنا یہ جائز ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقع کے اوپر توریتن جھوٹ بولا۔ اب جھوٹ ظاہر ہے ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، اس کو توریہ کہنا چاہیے، عربی میں غلط بیانی یا ایک روٹین سے ہٹ کے بات کی، اور وہ جائز ہے۔ 3 موقع کون سے؟ ایک موقع جب مصر کے بادشاہ کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا اور آپ کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، ان پہ اس کی غلط نظر تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، اور دل میں نیت کی کہ اسلام کے رشتے میں بہن ہے، ویسے تو بیوی ہے۔ اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے آ کے سیدہ سارہ کو بتا دی کہ اس نے مجھے پوچھا تھا، اگر میں بتاتا تو وہ مجھے قتل کروا دیتا تمہیں حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں تو نگاہیں مار کے کوئی غائب تو نہیں کر سکتا تھا بادشاہوں کو۔ اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، جد الانبیاء کی۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ اسلام کے رشتے میں ہم بہن بھائی ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کلیئر کیا۔ پھر بھی حضرت سارہ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہوا، دوبارہ اس نے کوشش کی، پھر ایسا ہوا، پھر وہ ڈر گیا اور اس نے
بجائے ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرنے کے ایک لونڈی گفٹ کی حضرت سارہ کو، اور وہ تھی ہاجر۔ انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، لہذا ان کی اصل جو ہے وہ مصر کے لوگ ہیں۔ یہ مصر سے آپ کو گفٹ ملی تھی اور وہ پھر آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی۔ تو اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی۔ بخاری میں آتا ہے کہ دوسرا موقع یہ والا تھا کہ جب وہ میلے پہ جا رہے تھے، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ بھی ستاروں سے حساب لگاتے تھے۔ ان کو امیج یہ دیا کہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کروں، حالانکہ وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہے تھے، توریہ کیا، کیونکہ انہوں نے پیچھے بتوں کے ساتھ یہ کرنا تھا، پلاننگ تو کر لی تھی انہوں نے۔ اور تیسرا اسی میں آئے گا، جب انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کے بڑے بت کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا رکھ دیا، تو واپسی پہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی کہ سارے بت توڑ دیے؟ تو اس کا ذکر بھی قرآن میں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، کیونکہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا تھا۔ لیکن یہ بھی ذو معنی جملہ تھا، بڑے سے مراد جو ان سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی کہ میں خود، تاکہ اس سے ان کو یہ پتا چلے کہ بت کتنے کمزور ہیں۔ تو دو توریہ جو ہیں قرآن میں بھی رپورٹ ہو گئے، ایک ان کا کہنا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا بڑے نے کیا ہوگا۔ لہذا مولا مودودی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اس حدیث کو اگر ہم صحیح مانتے ہیں، صحیح بخاری کی، تو انبیاء کی عصمت کے اوپر فرق پڑے گا؟ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دو چیزیں تو قرآن میں رپورٹ ہو گئی ہیں۔ آپ اسے توریہ کہہ لیں، اسے تقیہ کہہ لیں، سورہ آل عمران میں تقیہ کرنے کی اجازت موجود ہے۔ تو یہ توریہ تھا، اور اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بھی توریتاً جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ دو لڑنے والوں میں صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں، اسی طریقے سے جنگ کے موقع کے اوپر بھی۔ تو جن مواقع کے اوپر اجازت ملی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ کسی صحیح مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ کسی کی جان بچانا مقصود ہے یا اپنی جان بچانا مقصود ہے۔ تو یہ تین توریوں کا ذکر آیا، یعنی ایسا جملہ جس کے دو معنی ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ بول سکتے ہیں۔ اب وہ تو چلے گئے میلے کے اوپر، پیچھے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور ان کے بزرگان دین تھے، تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پس انہوں نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے جو بڑا بت تھا اس کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ اس کے بارے میں وہ اس کی طرف لوٹ سکے۔ ایک بت تو سلامت رہنا چاہیے نا، تاکہ جو قتل نہیں ہوا باقیوں کے قتل کا وہ گواہ بن کے رہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اس ایک کی طرف یہ لوٹیں، اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے یہ فیلنگز جو ہم کر رہے ہیں بلینکس کے اندر، وہ اسرائیلی روایتوں کی بنیاد کے اوپر، اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کیا، آپس میں مشورہ کرتے ہوئے۔ انہ لمن الظالمین، ایسا کرنے والا تو بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا، تو چند ایک نے ان میں سے کہا کہ ہم نے سنا تھا، فتى يذكرهم يقال له ابراہیم،
ایک نوجوان لڑکے کو جو اس کا ذکر برائی سے کر رہا تھا. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو آلریڈی کہہ چکے تھے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد گمراہ تھے کہ جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، تو آپ ان کی نظروں میں تو آگے تھے کہ بتوں کے ساتھ یہ برائی والا معاملہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ ان بتوں کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا تھا. کوئی گالی گلوچ نہیں، وہ تو اسے برائی سمجھتے تھے نا. قالوا، تو وہ کہنے لگے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، کہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، اس نوجوان لڑکے کو. اس کی جرت، اس نے یہ حرکت کی. لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دے سکے. جب ہم اس سے پوچھیں گے تو ظاہر ہے ایک ہی بندہ پیچھے تھا، اتنا بڑا حادثہ ہوا تو یقیناً اسی نے کیا ہے یا کروایا ہے یا اس کے سامنے ہوا ہے، تو لوگ دیکھ لیں گے، خود لوگ گواہی دیں گے کہ یہی کرنے والا ہے. اب انہوں نے مجلس اکٹھی کی اور بلا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جو حرکت ہوئی تھی؟ قال، تو انہوں نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، انہوں نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے ہی حرکت کی ہوگی. اب وہ بڑے سے مراد حقیقتاً تو اپنے آپ کو لے رہے تھے اور ان کو یہ میسج دے رہے تھے کہ جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا ہے. اب یہاں پہ کلہاڑے کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر ہے وہ مسنگ لنکس کے اندر چیزیں روایتوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہیں، تو اس کی طرف رجوع لا کے دیکھو، یہ بتائے گا. فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ گفتگو کر سکتے ہوں تو. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب ظاہر ہے اس کا جواب کیا ہونا تھا، تو انہوں نے اپنے جی میں خود ہی غور کیا. فَقَالُوا، پھر بولے انکم انتم الظالمون، کہ بے شک تم ہی ظلم کرنے والے ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو کر اپنی گمراہی کی طرف پلٹے اور بجائے اس کے کہ وہ ہدایت قبول کرتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آرگومنٹ کرنا شروع ہو گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ بے شک تم خوب جانتے ہو کہ یہ ہمارے معبود بول نہیں سکتے. ہونا تو چاہیے تھا اس کے بعد ہی ان کو بات سمجھ آ جاتی، لیکن موٹے دماغ ابھی تک نہیں سمجھ آئی. ابھی تک وہ ظالم سمجھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اور اپنے بتوں کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سمجھ لیتے کہ یہ بت جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکے، یہ ہماری حفاظت کہاں سے کریں گے، یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں. اب فل ٹاس مل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو دیکھیں کیسا چھکا مارا انہوں نے. قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں کسی ذرے برابر کا. بابت شائی کوئی نہیں، یہ وہی بات، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے. نفع کیا دینا ہے، اپنا آپ ختم کروا بیٹھے. نقصان کیا کرنا ہے، اپنے نقصان کو نہیں ٹال سکے، کسی کو کیا نقصان انہوں نے کرنا ہے. اف لکم، تف ہے تم پر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان کے اوپر بھی تف ہے. افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے. اب اس کے بعد چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے تھا، ڈراپ سین ہو گیا.
لیکن جب انسان اپنی ضد پہ اڑا ہو، حق بات قبول نہ کرنا چاہتا ہو، تو اس طرح کی باتیں سن کر مزید غصہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں میں ضمناً ایک بات کر دوں، یہ سب کچھ ہم ان ہستیوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں جو واقعتاً جھوٹے معبود تھے، لیکن اگر اللہ کے نیک بندے جن کا نیک ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم، اگر ان کو کوئی پوجتا ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کے لیے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ تف ہے تم پر بھی اور جس کو تم پوجتے ہو، کیونکہ وہ جس کو پوج رہے ہیں نا، اس نے تو اس قسم کی کوئی تعلیمات نہیں دی ہے۔ یہ سب کچھ ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جن کی کوئی سند آسمان سے نازل نہیں، چاہے وہ آج کے زمانے کا ہو چاہے پرانے زمانے کا، لیکن جس کے پیچھے اللہ کی تعلیمات کھڑی ہے قرآن و سنت کی شکل میں، تو اس میں پھر ہم الفاظ استعمال کریں گے جو قرآن میں آئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم دنیا میں انسانی شکل میں آئے، دراصل وہ گاڈ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور جتنے اس زمین پر آباد ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ وہاں پھر آپ اس سٹائل میں بات کریں تو یہ بات کی جا سکتی کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور زمین میں سارے لوگوں کو ہلاک کر دے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ پھر اس سے نیچے آ جائیں جن کی کوئی سند ہی نازل نہیں ہوئی بھی، ان کے بارے میں تو آپ جتنی مرضی دلیری سے بولیں جس طرح ہم بول رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا بھائی، تم کہہ رہے ہو کہ بزرگوں نے سمندر روکا ہوا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ سمندر روکا ہوا ہے۔ تو پھر ہم انہیں انسان کی کس پرسی بتائیں گے۔ انسان کوئی بھی ہو وہ اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، خواہ وہ پیغمبر ہو، اہل البیت میں سے ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، اپنے نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں، اللہ ہی اس کے نفع اور نقصان کا مالک۔ کوئی اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا، کوئی حضرت اسرائیل سے روح واپس نہیں لے سکتا، کوئی اپنی بیماری کو خود ختم نہیں کر سکتا۔ یہ آگے آئے گا انبیاء کرام کی بیماری کا ذکر، ایوب علیہ السلام کی، کس درد سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی تکلیف دور کی، سارے بچے مر گئے، ان کی بیویاں مر گئیں، خود بیماری میں مبتلا ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی اور بیویاں دیں اور بچے ہوئے، اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس سے ڈبل کر دیا ان کو، لیکن کیا اللہ نے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا، ذہن میں رکھیے۔ تو اف ہے تم پر بھی اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ قالو، تو وہ بولے، حرقوہ، جلا ڈالو اسے، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، یعنی اپنے معبودوں کی مدد کرو کہ ان کا دشمن ابراہیم آ چکا ہے، ابراہیم کو جلا دو تاکہ یہ ہمارے بتوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اندازہ کریں، مت ایسی ماری ہوئی ہے، معبودوں نے تمہیں بچانا تھا اور تم معبودوں کو بچانے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے لگے ہو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ کرو۔ جیسا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، کل تک یہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، پاکستان کی حفاظت یہ کر رہے ہیں، پلوں کے اوپر بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ جب دہشت گردوں نے ان کے مزارات کے اوپر بم پھوڑے، پھر یہ پریس کلب کے سامنے آ کر پلے کارڈ اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تحفظ اولیاء کانفرنس، یہ سیم ہے، یہ تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ بھی۔
بلکہ اس سے بڑی چیز ہے، وہ تو معبود تھے ان کے۔ تو بھائی جن اولیاء کی حفاظت کے لیے آپ کو کانفرنس کرنی پڑے پریس کلب کے باہر، تو وہ آپ کی حفاظت کہاں سے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو۔ اب اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا۔ دیکھیں یہاں پہ کوئی ذکر نہیں آ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ ماری اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اگر پیغمبر کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا نا اللہ کے اذن کے بغیر، تو باب دشائی کوئی نہیں۔ قلنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی بن جا۔ اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ تکلیف میں پڑ جائے، بس اتنی ٹھنڈی ہو کہ وہ اس کی تپش کو محسوس نہ کریں اور ایک نارمل ایکسپیرینس ان کے اوپر ہو، ٹھنڈی ہو اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ بن گئی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز، وہ ہمیں کافی ہے۔ اور تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اسی لیے ہم نے صبح و شام کے بلو کارڈ میں یہ وظیفہ ڈالا ہے کہ جب کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں پہ حملے کی غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، تو مسلمانوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز۔ خندق کے موقع پر بھی، احد کے موقع کے اوپر بھی نبی علیہ السلام کا وظیفہ یہی ہوا کرتا تھا۔ ایک اور وظیفہ بھی جامع ترمذی اور المستدرک للحاکم میں آیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، وہاں پہ بھی الفاظ ہے کہ مشکل اور پریشانی میں آپ یہ وظیفہ پڑھتے تھے۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اور تیسرا وظیفہ جامع ترمذی میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی دعا جو اس میں آگے چل کر آئے گی اسی صورت کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اس چیز کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ وہ کیسے ٹھنڈی ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع فرمایا۔ باقی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، احادیث میں تو ہمیں نہیں ملا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، اور یہ ان لوگوں کے پلیٹ فارم سے بیان ہوتی ہے جو بزرگ بابوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اندازہ کریں، خود سناتے ہیں یہ واقعہ اسرائیلی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں خود سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر خود سے آئے ہو تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو میرے حال سے بہتر واقف ہے، تو میں تمہاری مدد بھی نہیں لوں گا۔ ہمیں یہ واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی ہے۔ تو تم تو عبدالقادر جیلانی سے مانگتے ہو بھائی۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اے اللہ
تجھی کو پوچھیں، تجھی سے مدد چاہیں. اور ملفوظات اعلی حضرت میں جب پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ایک ہی در مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، مجھے تو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتا ہوں. قرآن میں ترجمے میں اللہ کو پکارتا ہوں اور باہر جو ہے قرآن سے نکل کے عبد القادر جیلانی کو. یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی برکت سے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے تو ارادہ کیا تھا چال چلنے کا، ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہی کو ناکام کر دیا ان کی اس پلاننگ کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم نے نجات دی ان کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی اس سرزمین کی طرف. الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، وہ سرزمین کے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے تمام جہان والوں کے لیے، یعنی سرزمین شام، اس کی طرف رہنمائی کر دی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹے کے طور پر عطا فرمائے. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا. آخری عمر میں جا کے اولاد ہوئی، 87 سال عمر تھی تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. 99 ایئرز کی ایج تھی تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا. 12 سال کی عمر تھی. اور جو اسحاق علیہ السلام ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کے بھی بعد پیدا ہوئے. پھر ان کی بھی آگے سے اولاد یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی دیکھا، یعنی پوتے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، یعنی 100+ عمر ہوئی ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کے سب لوگوں کو صالح بنایا تھا. اسی آیت نمبر 72 کے اوپر آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے لیکچر کے اندر آیت نمبر 73 سے ہم سٹارٹ لیں گے. توكل بجد بعزم فصيح فإن